اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. تنبیہ العطف بحتی قلیل وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُنْكِرُونَهُ وَيَحْمَلُونَ نَحْوَ جَاءَ الْقَوْمُ حَتَّى أَبُوكَ وَرَأَيْتُهُمْ حَتَّى أَبَاكَ وَمَرَرْتُ بِهِمْ حَتَّى أَبِيكَ أَلَا أَنَّ حَتَّى فِيهِ ابْتِدَائِيَّةٌ وَأَنَّ مَا بَعْدَهَا عَلَى إِضْمَارِ عَامِلٍ. توجہ فرمائیے میرے عزیزوں، تنبیہ میں بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حتیٰ کے ذریعے عطف کرنا قلیل ہے. حتیٰ کے ذریعے عطف کرنا، یہ آپ عطف نہیں ہم پڑھ رہے تھے، اسی پہ تنبیہ توجہ دلا رہا ہے. توجہ حتیٰ کے ذریعے عطف کرنا قلیل ہے. حتیٰ کہ جو اہل کوفہ ہیں وہ بالکل انہوں نے انکار کیا ہے کہ حتیٰ عاطفہ کا انہوں نے انکار کر دیا ہے اہل کوفہ نے. ہم کہتے ہیں حتیٰ کے ذریعے عطف کرنا قلیل ہے، جبکہ اہل کوفہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ حتیٰ عاطفہ بھی ہو. اچھا، یہ جب ہم پیش کرتے ہیں کوفیوں کو، جا القوم حتیٰ ابو کا، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ حتیٰ کے ذریعے عطف کرنا قلیل ہے، ہم جو کہتے ہیں حتیٰ کے ذریعے عطف کرنا قلیل ہے، تو ہم کہیں گے کہ ابو کا عطف ہو رہا ہے، حتیٰ کروا رہا ہے قوم پر. رہے تم حتیٰ ابا کا، ہم پہ ابا کا ہوا. مرر تو بم حتیٰ ابی کا، تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ حتیٰ جا رہا، معذرت حتیٰ عاطفہ ہے. حتیٰ عاطفہ ہے، ساری مثالیں چیک کرو، پیچھے چیک کرتے جاؤ، یہ حتیٰ عاطفہ ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ عاطفہ ہے مگر قلیل ہے. اتنا کہتے ہیں نا قلیل ہے، عاطفہ تو ہے. لیکن توجہ، جو اہل کوفہ انکار کرتے ہیں حتیٰ کہ عاطفہ ہونے کی، اور یہ جو مثالیں دی ہیں وہ کیا جواب دیتی ہیں؟ جا القوم حتیٰ ابو کا، رہے تم حتیٰ ابا کا، مررت بہم حتیٰ ابی کا. کوفی جو انکار کرتے ہیں حتیٰ کہ عاطفہ ہونے کو، وہ یہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب علی کہتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد عامل پوشیدہ ہے. وہ عامل ہے جو کروا رہا ہے ابو کا، ابا کا، ابی کا، ایک عامل ہے حتیٰ کے بعد. اور حتیٰ ابتدائیہ ہے. حتیٰ یہاں ان مثالوں میں جو آپ پڑھ رہے ہو حتیٰ ابتدائیہ ہے اور حتیٰ کے بعد عامل ہے. یہ نہیں، توجہ ایسے ہے. کوفی کہتے ہیں، کوفی جا القوم حتیٰ جاء ابو کا، رأیتہم حتیٰ رأیت ابا کا، مررت بہم حتیٰ مررت بابی کا. اس طرح یعنی ٹھیک ہوگی بات عزیزوں. یہ ایک نکتہ ہے، بطور نوٹ ہے. اس کو پڑھتا ہوں اور پھر اگلی بات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنبیہ العطف بحتیٰ قلیل، عطف بحتیٰ قلیل ہے. وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُنْكِرُونَهُ، اہل کوفہ کے عطف بحتیٰ، عطف بحتیٰ کا اہل کوفہ منکر ہیں، انکار کرتی ہیں. وَيَحْمِلُونَ نَحْوَ جَاءَ الْقَوْمُ حَتَّى أَبُوكَ وَرَأَيْتُهُمْ، ٹھیک ہے، حتیٰ ابا کا، مررت بہم حتیٰ ابی کا. یہ جو مثالیں پڑھی ہیں، یحملون کیا کرتے ہیں ان مثالوں میں؟ الا ان حتیٰ فی ابتدائیہ، حتیٰ ابتدائیہ ہے ان میں. وَأَنَّ مَا بَعْدَ عَلَى إِضْمَارِ عَامِلٍ، اور حتیٰ کا ما بعد کیا ہے؟ عامل مضمر ہے. وَأَنَّ مَا بَعْدَهَا عَلَى إِضْمَارِ عَامِلٍ، اور حتیٰ کے ما بعد میں کیا ہے؟
عامل پوشیدہ حتیٰ کے مابعد، یعنی جیسا کہ بتایا ہے جعل قوم حتیٰ کام ہوگا وہاں، حتیٰ کام ابو کا، ٹھیک ہے نا، رأیتہم حتیٰ، حتیٰ کیا کہنا چاہیے، رأیتا ابا کا، مرارتو بہم حتیٰ مرارتو بے ابی کا، اس طرح۔ الثالث من اوجه حتیٰ ان تکون حرف ابتداء اے حرفا تبتدأ بعده الجمل فتدخل على الجملة الاسمیت وعلى الفعلیت التي فعلها مضارع۔ توجہ کرو، حتیٰ ابتدائیہ کی تیسری قسم بتانا، حتیٰ کی کیا منہ سے نکالا ہے، الثالث من اوجه حتیٰ، حتیٰ کی تیسری قسم، حتیٰ کی تیسری واجب بتا رہا ہے کہ وہ ہوتا ہے حتیٰ ابتدائیہ ہے ہمارے پاس، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کی تیسری قسم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی حتیٰ آگا، حتیٰ کی پہلی کیا تھی قسم، تین وجہ تھی حتیٰ کی پہلی، حرف جارہ، نمبر 2 ہو گئی حتیٰ عاطفہ، اور نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں حتیٰ کیا ہے، ابتدائیہ۔ ابھی حتیٰ کی تیسری واج، تیسری قسم کہوں واج کہوں، حتیٰ کی تیسری کیا ہے، وہ حتیٰ ہوتا ہے، حتیٰ حرف ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا آتا ہے، جملہ ہوتا ہے، حتیٰ ابتدائیہ کے بعد جملہ ہوتا ہے، اور یہ حتیٰ ابتدائیہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، اور اس کا فعل کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا فعل مضارع، اور جملہ فعلیہ پر بھی آتا ہے جس کا فعل ماضی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، حتیٰ ابتدائیہ کے بعد والا جو جملہ آ رہا ہے اس کا محلی اعراب کیا ہے؟ حتیٰ ابتدائیہ کے بعد جو جملہ واقع ہو رہا ہے محلی اعراب کیا ہے؟ سوال فرماتے ہیں لا محل للجملۃ الواقعہ بعد حتیٰ الابتدائیہ، کوئی محلی اعراب نہیں ہے، حتیٰ ابتدائیہ کے بعد والے جملے کا محلی اعراب نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات یا نہیں عزیزوں؟ آغا تنبیہ کے بعد بلا کیا کہا ہے، ہم نے کیا کہا ہے بھائی، حتیٰ کی 3 وجہ تھی، ایک تھی کہ حتیٰ جارہ ہے، دوسری تھی کہ حتیٰ عاطف ہوتا ہے، تیسری آج ہم پڑھی ہے کہ حتیٰ ابتدائیہ بھی ہوتا ہے جناب، حتیٰ ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جملہ آیا کرتا ہے، حتیٰ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی آتا ہے، اور وہ فعل مضارع بھی ہوتا ہے، ماضی بھی ہوتا ہے۔ اور پھر سوال کیا ہے، سوال حتیٰ ابتدائیہ کے بعد والے جملے کا محلی اعراب کیا ہے؟ جواب کیا دیا ہے، کوئی محلی اعراب اس کا نہیں ہے، حتیٰ کے بعد والے جملے کا محلی اعراب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے، یہاں پڑھ لیتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ، العطف بحتیٰ قلیل، عطف بحتیٰ، حتیٰ کے ذریعے عطف کرنا قلیل ہے، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُنْكِرُونَهُ، اور اہل کوفہ يُنْكِرُونَهُ، عطف بحتیٰ، حتیٰ کے ذریعے عطف کا انکار کرتے ہیں، وَيَحْمَلُونَ نحو جعل قوم حتیٰ ابوک ورأیتم حتیٰ اباک ومررت بہم حتیٰ ابیک، یہ کیا کرتے ہیں اس کو، اللہ ان حتیٰ فی ابتدائیہ، کوفی حامل کرتے ہیں اس کو کہ حتیٰ ان میں ابتدائیہ ہے، وَإِنَّمَا بَعْدَ عَلَىٰ إِضْمَارِ عَامِلٌ، اور حتیٰ کے بعد کے عامل پوشیدہ ہے، جو میں نے بتایا ہے کہ یعنی اس طرح کہنا ہوگا، جعل قوم حتیٰ جاء ابوک رأیتم حتیٰ رأیتو اباکا حتیٰ رأیتو اباکا مررتو حتیٰ مررتو بے ابیکا، اس طرح کر کے۔ الثالث من اوجه حتیٰ ان تکون
حرف ابتدا. تیسری وجہ حتیٰ کی کہ وہ یہ ہے کہ حرف ابتدا ہے. حرفن تبتدأ بعد الجمل یعنی حرف ہے جس کے بعد جملہ ہوتا ہے. فتدخل علی الجملۃ الاسمیہ پس یہ حتیٰ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر. کا قول جریر فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلہ اشکلو. توجہ فرمائیے. فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلہ اشکلو. ٹھیک ہے میرے عزیزوں. یہاں بلا کیا ہو رہا ہے؟ یہاں آپ کی خدمت میں یہ بتانا ہے اس شعر کے اندر دیکھو کہ یہاں حتیٰ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے. حتیٰ ماء دجلۃ اشکلو. ٹھیک ہے یہ بات توجہ کرو. الثالث من اوجہ حتیٰ تیسری وجہ اوجہ حتیٰ کی تیسری وجہ حتیٰ کی اوجہ کی کیا ہے؟ ان تکون حرف ابتدا حرف ابتدا حرفن تبتدأ بعد الجمل یعنی حتیٰ کے بعد جملہ ہوتا ہے. فتدخل علی الجملۃ اسمیہ پی آتا ہے کا قول جریر فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلہ حتى ماء دجلہ اشکلو. ہمیشہ ما زالت ہمیشہ جو ہے القتلى تمج دماؤها قتلہ قتل ہونے والوں کا خون تمجو گر رہا تھا دجلہ میں. ہمیشہ قتل ہونے والوں کا خون دجلہ میں گر رہا تھا. حتی ماء دجلہ اشکلو حتیٰ کہ دجلہ کا پانی رنگین ہو گیا. ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ دجلہ کا پانی رنگین ہو گیا. تو اصل بات یہ حتیٰ جملہ اسمیہ پہ آیا ہے. ما ہو گئی نافیہ زالت افعال ناقصہ قتل جمع قتیل یہ اس کا اسم ہے زالت کا. اور جملہ بعد ٹھیک ہے تمجو بیما والا جو ہے وہ اس کی ہو گئی خبر. ہاں ما جو ہے وہ ہے مبتدا دجلہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ ماء دجلہ یہ کیا ہے آجان یہ بنے گا مبتدا اشکلو خبر ہے. وعلی الفعلیت التی فعلها مضارع اور یہی حتیٰ ابتدائیہ تدخلو علی الفعلیت فعلیہ پر بھی آتا ہے التی فعلها مضارع جس کا فعل کیا ہے مضارع ہے. کا قول حسان یوشون حتی ما تہر کلابہم لا یسألون عن السواد المقبل. یوشون یعنی کیا ہے ان کا قصد کیا جاتا ہے. وہ مورد مراجعہ ہیں لوگ وہاں آتے ہیں ان کا قصد کیا جاتا ہے. حتی ما تہر کلابہم حتیٰ کہ ان کے کتے بھی نہیں بھونکتے ہیں. ایک بستی میں بار بار لوگ آ جا رہے ہیں دیکھو پنڈوں کے کتے نہیں بھونکتے ہیں. ہر کسی کو لوگوں کو روزانہ آنا جانا لگا رہتا ہے. تو یہ کسی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ لگتا ہے کہ بڑے تھے نا سخی لوگ تھے وہاں لوگوں کا آنا جانا تھا تو کتوں نے بھی بھونکنا چھوڑ دیا. یوشون حتی ما تہر کلابہم اللہ شاید یاد رکھو حتی کس کے بعد آیا جملہ فعلیہ پہ آیا ہے. یوشون حتی ما تہر کلابہم وہ مورد مراجعہ ہیں اور ان کا قصد کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ان کے کتے نہیں بھونکتے. لا یسألون عن السواد المقبل اور وہ لوگ جو ہیں اور جن کے گھر میں لوگ آتے ہیں لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے ہیں السواد المقبل آنے والے شخص سے وہ سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں ان پر انفاق کرتے ہیں کہ تو کون ہے کیسا ہے یہ سوال نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. وعلی الفعلیت التی فعلها ماض وعلی الفعلیت کا کیا مطلب ہے یعنی یہ حتیٰ فعلیہ پہ بھی آتا ہے جس کا فعل کیا ہو ماضی ہو نہ وہ قول ہی جیسا کہ یہ اللہ کا قول ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا
یہ کس پہ آیا ہے؟ فعل ماضی پہ آیا ہے. وا قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم ازل انا وعلی فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب. یہ کس پہ آیا جان؟ حتی فعل ماضی کے اوپر آیا ہے. یہ فعل ماضی کے اوپر آیا ہے. توجہ کرو، پیغمبر فرما رہے میں اور علی، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ کیا تھے؟ فی شیء واحد، شے واحد میں تھے. فلم ازل انا وعلی فی شیء واحد، میں اور علی ہمیشہ ایک چیز میں تھے. ٹھیک ہے. حتی افتراقنا فی صلب عبد المطلب، حتیٰ کہ ہم جدا ہو گئے صلب عبد المطلب، یعنی نسل عبد المطلب میں ہم جدا ہوئے. کیسے؟ کیونکہ پیغمبر نسل عبداللہ ابن عبد المطلب سے ہیں اور امیر المومنین نسل ابو طالب ابن عبد المطلب سے ہیں، یہاں سے جدا ہوئے. ولا محلہ للجملۃ الواقعۃ بعد حتی الابتدائیۃ. اچھا، لا محلہ للجملۃ، جملے کا محل نہیں ہے وہ جملہ جو واقع ہوا ہے حتی ابتدائیہ کے بعد. لا محل للجملۃ الواقعۃ بعد الحتی الابتدائیہ، محل نہیں ہے جملے کا جو واقع ہوا ہے حتی ابتدائیہ کے بعد. ٹھیک ہو گئی عزیز بات جی. اب جناب علی تھوڑی سی بات پہ اور آپ نے غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بطور البتہ مطلب تمرین کے طور پر اس کو سمجھ لیں. یہ جو مثال ہے اکلت السمکۃ حتی رأسہا، ٹھیک ہے، میں ابھی رأسہا پڑھ رہا ہوں. یہ جو حتی اس مثال میں، اس میں صلاحیت ہے حتی، تینوں حتی کے ہونے کی صلاحیت ہے. حتی جارہ بھی ہو سکتا ہے، حتی عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، حتی ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے. حتی کی تین قسمیں تھیں نا، جارہ، عاطفہ، ابتدائیہ. اس مثال میں تینوں احتمال ہیں. عقل تو توجہ کرو، تینوں احتمال ہیں آواز جان اس مثال کے اندر. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، جب آپ پڑھو گے اکلت السمکۃ حتی رأسہا، جارہ پڑھو گے تو معنی یہ ہو جائے گا میں نے مچھلی کو کھایا حتی رأسہا، اس کے سر تک، میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھایا. یہ ہو گیا. اچھا، آپ کیا کر سکتے ہو اس کو جناب علی؟ عاطفہ بھی بنا سکتے ہو. اکلت السمکۃ حتی رأسہا، پھر ہو جائے گا جب عاطفہ کرو گے، جب عاطفہ کرو گے تو رأسہا ہو جائے گا. تو پھر معنی اس طرح بن جائے گا کہ میں نے مچھلی کو کھایا حتی رأسہا، اور اس کے سر کو بھی کھایا. فارسی والا کہتا ہے خوردم ماہی و ساریان را، میں نے مچھلی کو کھایا اور اس کے سر کو. یہ معنی بن جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات آوا جان؟ اچھا، اگر آپ اس پہ پڑھتے ہو رفع، کیا پڑھتے ہو؟ اکلت السمکۃ حتی رأسہا، ابتدائیہ لیتے ہو، اس کو بناتے ہو ابتدائیہ حتی کو، تو پھر یہ ہو جائے گا رأسہا ہو جائے گا مبتدا، خبر اس کی ہو جائے گی معذوف، جو کہ معقول ہے. مثلا ماہی کو، مچھلی کو میں نے کھایا، ٹھیک ہے، اور اس کے سر کو بھی کھایا، اور اس کا سایہ اور اس کا سر بھی کھایا گیا. ٹھیک ہے. یہاں آپ توجہ فرما رہے ہیں رفع اور نصب کی صورت میں، جب رفع دی ہے یا نصب دی ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں حتی کے بعد والا جو ہے، جو سر ہے مچھلی کا، وہ کھایا گیا ہے. رفع نصبی حالت میں مچھلی کا سر کھایا گیا ہے، لیکن جب حتی جا رہا ہے تو پھر اس میں وہ بحث ہے کہ یہ حتی کا بعد ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، اور وہ یہ تھا کہ کرینہ نہ ہو تو داخل ہے. اس میں یہ بات بھی پھر آ جائے گی. توجہ کرو. وَقَدْ يَكُونُ الْمَوْضِعُ صَالِحًا لِأَقْسَامِ حَتَّى الثَّلَاثَةِ، کبھی کبھی موضع صلاحیت رکھتا ہے اقسام حتی ثلاثہ کی. ثلاثہ
जा रहा आतिफा इब्तिदाइया अकल तो समकता हत्ता रासिहा। ठीक हो गई बात। माना फिर कर दूं, माना बनेगा मैंने मछली को खाया उसके सर तक। ठीक है, दूसरा करें अकल तो समकता हत्ता रासिहा, तो माना क्या करोगे, मैंने मछली को खाया और उसके सर को रफा पढ़ो तो ये बन जाएगा मैंने मछली को खाया और उसका सर भी खाया गया। तवज्जो करो, हत्ता रासिया फलक अन तख्फिज़ा अला मा नैला, बस आपके लिए अन तख्फिज़ा कि आप जड़ दें अला मा नैला, इला के मानने में, वन तनसिबा अला मा नवाओ, और ये भी आपके लिए कि आप हत्ता के जरिए नसब दें अला मा नलवाओ, वाओ के मानों में, वाओ के मानने में बनाकर, वन तरफा अल इब्तिदा, और ये भी है कि आप रफा दें इब्तिदा की बिना पर, हत्ता बना लें इब्तिदाइया और वो क्या दें, रफा दें रास को। वअौजबल बसरियून अन तकूला माकूल, बसरी ने वाजिब किया इस वक्त के तुम कहोगे माकूल, यानी रासुहा माकूलन, रासुहा मुब्तदा माकूलन हो जाएगी खबर। बसरी कहते हैं, बसरी कहते हैं बसरियों ने वाजिब किया है इन इस वक्त, इस वक्त कब, इस वक्त कि जब आप रास को मुब्तदा बनाते हो, रास को देते हो रफा, इस वक्त बसरी कहते हैं माकूल जो खबर है उसका कहना वाजिब है। दलील क्या है बसरियों की खबर का लाना वाजिब है, कहते हैं इसलिए कि जब रफा देते हो तो इसका मतलब ये है कि मुब्तदा अमादा है खबर पर अमल करने के लिए, अमादा है, आमिल अमादा है रफा की सूरत में, यानी वही मुब्तदा आमिल अमादा है अमल करने के लिए, और खबर को गिराने का मतलब यह है कि आमिल को आपने गिरा दिया है, आमिल को अमल करने से रोक दिया है। भाई रफा देना यानी आमिल अमादा है खबर पर अमल करने के लिए, खबर को हज़्फ़ करना यानी आमिल को रोक देना, आमिल को अमादा करना और आमिल को रोकना, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए बसरी कहते हैं जब रफा पढ़ो ना तो खबर माकूल जो है वो लाना जरूरी है। वअौजबल बसरियून हिनाइज़िन अन तकूला माकूल, बसरियों ने वाजिब किया इस वक्त जब रासुआ पढ़ो मुब्तदा बना उसको, अन तकूला कि तुम कहोगे माकूलुन जो खबर है। क्यों खबर का लाना वाजिब है, लिअन्न फी रफ़ मा ही हज़्फ़िल खबर, इसलिए कि रफा जब के खबर को हज़्फ़ करें ये क्या है, आमिल को एक तरफ आमादा करने अमल के लिए जब रफा दिया और उधर खबर को हज़्फ़ किया तो क्या है मा कतई अनहो। ठीक है, कतई आमिल को कतई करना है अनहो उस खबर से, यानी रोकना है आमिल को, कत करना है खबर से। मुख्तसर ही है आगे जान रफ में लेकर यहां तक बात यह है कि जब आपने रफा दिया तो इसका मतलब ये आमिल को आमादा किया है खबर पर अमल करने के लिए, खबर आनी चाहिए थी, उधर खबर को हज़्फ़ करना इस बात की दलील है कि आमिल को रोका है तुमने, ये ठीक नहीं है, आमिल अमादा भी करो रोको भी। वक़द रुविया बिल औजुह सलासते कौलुहु, रिवायत की गई है औजुह सलासा रफा नसब जर पर, कौलु शायर का जो कौल है ना उसमें ये तीनों की रिवायत की गई है। औजुह सलासा रफा नसब जर रिवायत हुआ कौलु शायर के, इस कौल में रफा नसब जर की क्या हुई है आवाजान रिवायत आई है, रिवायत की गई है। यानी ये अममतहुम बिन्निदा हत्ता गुवातिहिम हत्ता गुवातहुम हत्ता गुवातुहुम, रफा भी नस्ब भी और जर भी आना यहाँ रिवायत हुई है शायर के कौल में। ठीक हो गई बात, तवज्जो फरमाइए। अममतहुम क्या है जान, फेल फाइल मफूल, जमीर हम जो है वो मफूल की है, फेल फाइल है पीछे, बिन निदा जार मजरूर का ताल्लुक किससे है, इसी फेल अममतहुम से है। ठीक हो गई बात, हत्ता में तीन इत्माल आ गए, आगे आ रहा है हुआत जमे गावी है जिसका माना होता है गुमराह। ठीक हो गई बात आजान जी। अममतहुम बिन निदा हत्ता हुआ, अममतहुम, ठीक है ना, यही पढ़ रहे हूं ना। वक़द रुविया बिल औजुह सलासा कौलु,
اور جو سلاسہ رفع نصب جاری ہے تو یہ شاعر کے قول میں اممتم بندا حتی ہوا، ٹھیک ہے، ہوا تا ہم بے شکل نے تے بھی پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمانہ میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے کہ اممتہم تو نے عمومیت دی ہے بخشش میں، حتی ہوا تہم حتیٰ کہ گمراہ افراد تک بھی، ٹھیک ہے نا، تو نے عمومیت دی ہے بخشش میں اور عطا میں حتیٰ کہ گمراہ افراد کی بھی. فَكُنْتَ مَالِكَ ذِي غَيٍّ وَذِي رُشْدٍ پس تو مالک بن گیا ہے بد افراد کا بھی اور نیک کا بھی، ذی رشد یعنی اچھے افراد کا بھی، ذی غی برے افراد کا بھی تو مالک بن گیا ہے. اممتہم تو نے عمومیت دی ہے بخشش میں، بخشش تیری عام تھی، حتیٰ ہوا تہم، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ دو گمراہ افراد کا بھی کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ گمراہ افراد کو بھی بخشش کی ہے. فَكُنْتَ مَالِكَ ذِي غَيٍّ وَذِي رُشْدٍ پس تو مالک ہوا ہے اچھے اور برے افراد کا. اگلی مثال پہ غور کرو. وَإِذَا قُلْتَ قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى زَيْدٌ قَامَ، اس مثال میں کیا کرنا ہے ہم نے، اذا قلت جب آپ کہو گے قام القوم حتی زید قام، توجہ کرو، جاز الرفع، رفع بھی جائز ہے، یعنی پڑھو زید قام، والخفض حتی زید بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جائز بھی ٹھیک ہے. دون النصب، نصب جائز نہیں ہے کیونکہ نصب کس بات کی دیں، ٹھیک ہے، نصب کا یہاں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. رفع اور نصب تو جائز ہے قام القوم حتی زید قام میں، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، رفع بھی ٹھیک ہے. رفع کی وجہ بھی بتاتا ہوں، جر کی وجہ بھی ہے، حتی جارہ بن جائے گا، اور رفع کی بھی وجہ ہے، رفع کی بھی وجہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نصب کی یہاں کوئی وجہ نہیں بنتی. توجہ کرو، دون النصب، نصب کے بغیر. وَكَانَ لَكَ فِي الرَّفْعِ آپ کے لیے رفع میں جب زیدون پڑھو گے تو رفع میں اوجہن، وَكَانَ لَكَ فِي الرَّفْعِ اوجہن آپ کے لیے رفع میں اوجہن کے مثلا کیا، کیوں رفع پڑھے ہو، احدہما الابتداء ان میں سے ایک کیا ابتداء ہے، حتی زیدون پڑھا ہے کہ زید بن جائے گا مبتدا، احدہما ان میں سے ایک وجہ جو ہے نا رفع کی وہ ابتداء ہے، ٹھیک ہے. اچھا، والثانی العطف دوسری جو وجہ ہے رفع پڑھنے کی وہ عطف ہے. زید کا عطف ہوگا قوم پہ، قام القوم حتی زید قام، یعنی زید کا عطف ہوا ہے قوم پہ. والثالث اور تیسری وجہ بھی ہے رفع کی، تیسری وجہ بھی ہے اضمار الفعل، فعل کیا ہے مضمر، یعنی حتی زید حتی قام زید ہے. توجہ کی آپ نے، تین وجہ بن گئی ہیں رفع کی تو، ٹھیک ہے. اچھا، والجملہ التی بعدہ خبر علی الاول، جملہ التی بعدہ جو زید کے بعد ہے، جو قامہ ہے، زید کے بعد والا جملہ جو قامہ ہے، والجملہ التی بعدہ زید کے بعد والا جملہ خبر علی الاول، یہ خبر ہے علی الاول بنا بر ترکیب اول، ترکیب اول کے. کون سی ترکیب اول؟ جب آپ نے کہا زید ہے مبتدا، قامہ پھر اس کی کیا بن رہا ہے خبر، جملہ التی بعدہ زید کے بعد والا جملہ خبر ہے علی الاول بنا بر ترکیب اول کہ جب بنایا زید کو مبتدا. ومؤکدۃ علی الثانی، ثانی یعنی دوسری ترکیب کی بنا پر یہ کامہ کیا ہے، یہ کیا ہے کامہ مؤکد ہے، تاکید کر رہا ہے کامہ اول کی. دوسری ترکیب کون سی تھی؟ جب زید کو کیا کیا ہم نے میرے بچے، زید کا عطف کیا قوم پہ، زید کو کہا کہ عطف ہو رہا ہے قوم پہ زید کا، تو اس صورت میں یہ جو پھر دوسرا کامہ ہے یہ تاکید کر رہا ہے اس کامل قوم والے کی. مؤکدۃ علی الثانی دوسری ترکیب کی بنا پر یہ کامہ کام اول کی تاکید ہے. کما انہا کذالک مال خفض، جیسا کہ اسی طرح ہے، یعنی تاکید کر رہا ہے جر کی صورت میں بھی، زیدن پڑھیں حتی زیدن پڑھیں میں بھی تو کامہ کیا کر رہا ہے اسی طرح تاکید کر رہا ہے. پہلے کامہ کی وَأَمَّا الثالث ثالث فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةً، ثالث بنا بر ترکیب سیون، سیون ترکیب کون سی تھی، ٹھیک ہے،
کہ جب ہم نے کیا کیا ہے کہ زید کے پیچھے ایک عامل ہے، قام زید ہے، حتی قام زید، زید مرفوع ہے، پیچھے ایک عامل ہے، یہ تیسری ترکیب تھی. تو پھر اب قامہ کیا ہے؟ فتکون الجملۃ مفسرۃ. تو یہ قامہ والا جملہ کیا ہے؟ یہ مفسرۃ مفسرہ ہے. بنابر علی الثالث تکون الجملۃ مفسرۃ، بنابر تیسری ترکیب کے جملہ قامہ مفسر ہے، جملہ قامہ زیدن کے ہے. موفق معید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.